صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ باب الزكاة من الإسلام، وقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن أمه عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا تفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع، قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ جو روایت ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ کچھ عبادتوں کے تعلق سے ہے۔ اب یہاں جو ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب جو باندھ رہے ہیں الزکاۃ من الاسلام، یعنی کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک حصہ ہے۔ یہ باب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لا رہے ہیں، اور اس میں 30ویں پارے کی سورہ بینہ ایک سورت ہے، اس کی ایک آیت یہاں باب کے اندر شامل کر رہے ہیں وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ لیکن حدیث جو ہے صرف زکوٰۃ کے بارے میں نہیں ہے، روزے کے بارے میں بھی ہے، نماز کے بارے میں بھی ہے۔ تو حضرات مفسرین فرماتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سے پہلے جن باتوں کا تذکرہ ہوا تھا، جو روایتیں ہمارے سامنے گزری تھیں، وہ بدنی عبادتیں تھیں، یعنی وہ عبادتیں جو بدن سے ادا کی جاتی ہیں ان کے تعلق سے۔ اب یہاں جو ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مناسب یہ سمجھ رہے ہیں کہ بدنی عبادتوں کے تذکرے کے ساتھ ساتھ مالی عبادت کا بھی تذکرہ ہو جائے، اس لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ باب باندھ رہے ہیں۔ ویسے تو ہم سب کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ جو ہے اسلام کا ایک حصہ ہے، اسلام کے اعمال میں سے ایک عمل ہے، اور وہ بہترین عمل ہے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کئی مقامات پر فرمایا ہے۔ حدیث کے راوی حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ صحابی بہت ہی اونچے صحابی ہیں، بہت ہی بڑے صحابی ہیں، اور ان صحابی کا شمار 10 مبشرہ میں ہوتا ہے، یعنی کہ ایک ہی مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ 10 صحابہ جنتی ہیں،
وہ 10 صحابہ کون ہیں؟ حدیث میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، اور ابو عبیدہ ابن الجراح۔ یہ 10 صحابہ ہوئے۔ ان 10 صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں فرمایا کہ یہ 10 صحابہ جنتی ہیں۔ ویسے تو ہر صحابی جنتی ہے، لیکن ایک ہی مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کے بارے میں، ان 10 صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ 10 صحابہ جنتی ہیں۔ ان کو عشر مبشرہ میں شمار کیا گیا، اور یہ ایسے خوش نصیب صحابی ہیں کہ شروع میں اسلام لانے والوں میں سے آپ کا تذکرہ ہے۔ شروع کے 10 صحابہ جنہوں نے اسلام قبول کیا شروع میں ایک دم، تو اسی 10 صحابہ کے مجمع میں آپ کا بھی شمار ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی ان کو کہ غزوہ بدر کے علاوہ ہر غزوے میں آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ اتنی محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ غزوہ بدر میں شرکت نہ ہونے کی وجہ سے بھی لیکن آپ کا غنیمت کا حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا۔ تو ایسے صحابی ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ کا نسب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا کر ملتا ہے۔ آپ کے داداؤں کا جو تذکرہ ہے اس سے پہلے جو ہے بات گزر چکی ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بارے میں اس سے پہلے بات آ چکی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں میں سے ایک دادا ایسے ہیں جو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے داداؤں میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ کہ مرہ، جو کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں میں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ تو نسب ان کا یہ ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ بن عثمان بن عمر بن کعب بن سعد بن تمیم بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب، یہ جو ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا نسب نامہ ہے۔ اس میں سے 7ویں پشت میں جا کر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے آپ کا نسب مل جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کا انتقال جو ہے سن 30/6 ہجری جنگ جمل کے موقع پر آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ کی شہادت ہونے کے بعد آپ کو دفن کیا گیا۔ دفن کرنے کے 30 سال بعد کتابوں میں لکھا ہوا ہے آپ شہید ہو گئے۔ شہید ہونے کے 30 سال بعد دفن ہو گیا۔ دفن ہونے کے 30 سال کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کے خواب میں آ کر شکایت کر رہے ہیں کہ جہاں مجھے دفن کیا گیا ہے وہاں قبر میں اندر جو ہے گیلا پن آ رہا ہے، رطوبت آ رہی ہے، بھیگا پن آ رہا ہے، اس سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اس کے بعد یہ بات جو ہے صحابہ کو معلوم ہوئی، تو صحابہ نے کیا کیا؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے قبر کو کھود کر آپ کے جسد مبارک کو نکالا، آپ کے مبارک جسم کو نکالا، تو صحابہ نے دیکھا کہ وہ بھیگا پن جو قبر میں آ رہا تھا اس کی وجہ سے آپ کے سر میں سے کچھ بال متاثر ہوئے تھے، بس پورا آپ کا جسم جو ہے صحیح سالم تھا، وہاں سے نکال کر دوسری جگہ دفن کیا گیا۔ تو ایسے خوش نصیب صحابی ہیں۔ یہ صحابی حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، تو نجد کے لوگوں میں سے ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، اور ان کی حالت کیسی تھی؟ بال جو ہے پراگندہ تھے، یعنی سفر میں آنے کی وجہ سے ان کے بال جو ہے پراگندہ تھے، ان کے کپڑے جو ہے میلے ہو چکے تھے، اور اپنی زبان سے کچھ کہہ رہے تھے، اور وہ بن بناہٹ جو ہے ہمیں سنائی دے رہی تھی، لیکن کیا بات بول رہے ہیں صاف سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو اتنے میں
اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو صحابہ نے معلوم کر لیا کہ یہ آدمی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ رہا ہے، یہ آدمی کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ وَهُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، اسلام کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا 5 صلوات فی اليوم واللیلۃ، انہوں نے اسلام کے بارے میں پوچھا کہ اسلام کیا ہے، اسلام میں کتنی چیزیں ضروری ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دن و رات میں 5 نمازیں تمہارے اوپر فرض ہیں۔ تو پوچھنے والے پوچھتے ہیں فقال هل علی غیرها، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی نماز میرے اوپر فرض ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا، نہیں، الا ان تطوع، مگر ایک کہ تم کیا کرو، نفل نمازیں پڑھو۔ فرض نمازیں کتنی ہیں دن رات میں؟ 5 نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس کے علاوہ پڑھنا چاہے تو نفل نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیام رمضان، رمضان کے روزے رکھو، رمضان کے روزے تم پر فرض ہیں۔ قال لا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال هل علی غیرہ، تو ان سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی رمضان کے روزوں کے علاوہ بھی کوئی روزہ میرے اوپر فرض ہے؟ تو الا ان تطوع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، کوئی روزہ تمہارے اوپر فرض نہیں ہے، مگر ایک کہ تم کیا کرو، رمضان کے روزوں کے علاوہ نفل روزے رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو، لیکن فرض نہیں ہے۔ آگے پھر پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، راوی فرماتے ہیں قال، راوی کہہ رہے ہیں وذکر لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکاۃ، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا۔ یہاں آ کر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس لفظ کی وجہ سے یہ حدیث یہاں لا رہے ہیں۔ ویسے تو جو ہے نماز کا یہاں تذکرہ مراد نہیں ہے، اور اسی طریقے سے روزوں کا تذکرہ یہاں مراد نہیں ہے۔ باب کیا باندھا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے؟ الزکاۃ من الاسلام، کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک حصہ ہے۔ تو اسی وجہ سے یہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو پوچھنے والے پوچھتے ہیں قال هل علی غیرها، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی چیز میرے اوپر فرض ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا ان تطوع، نہیں، کوئی چیز تمہارے اوپر فرض نہیں ہے، مگر یہ کہ تم کیا کرو، نفلی صدقات ادا کرو۔ 3 چیزوں کا یہاں تذکرہ ہوا، نماز کا، روزے کا، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کا۔ اور آگے راوی فرماتے ہیں، یعنی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال فادبر الرجل وهو يقول والله لا ازيد على هذا ولا انقص، تو وہ آدمی جو ہے جانے کے لیے اپنے جو ہے چہرے کو گھما لیا، اپنے چہرے کو پھیر لیا اس حالت میں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے جو باتیں مجھ سے کہی ہیں یہ باتیں میں کیا کروں گا، اپنی قوم کو پہنچاؤں گا، اور اپنی قوم کو پہنچانے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کروں گا، کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کروں گا، کمی پیشی کے ساتھ میں کیا کروں گا، کیا نہیں کروں گا، آپ کی بات اپنی قوم تک نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ جتنا آپ نے کہا ہے اتنی ہی بات میں اپنی قوم تک پہنچاؤں گا۔ اب آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلح ان صدقہ، اگر یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے تو یہ آدمی کامیاب۔ اب یہاں جو ہے کچھ باتیں سمجھنے کی ہیں، آنے والے کون تھے ان کا یہاں جو ہے تذکرہ نہیں ہے، لیکن یہی حدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں آگے جو ہے لا رہے ہیں۔ یہاں جو ہے مختصر کر کے حدیث کو لائے ہیں، لیکن آگے جو ہے حدیث بہت لمبی ہے، اور اس کے اسی باب کے اندر ایک اور حدیث بھی آتی ہے، اس حدیث کے اندر ان سوال کرنے والوں کا تذکرہ ہے۔ سوال کرنے والے کون تھے؟ حضرت زمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ تھے۔ تو یہ جو ہے نجد کے رہنے والے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محنت سے تبلیغ
کی محنت سے صحابہ کی وہاں کے لوگوں کے اندر اسلام کی محبت آ گئی، تو ان لوگوں نے کیا کیا، حضرت زمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ کو قاصد بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھیجا۔ اب یہاں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت زمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ آئے، اور آ کر جو ہے سوال جواب ہوا، اور آخر میں جاتے ہوئے یہ لفظ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ نے جو بات مجھ سے کہی ہے یہ ایک بات میں امانت داری کے ساتھ کیا کروں گا، اپنے قوم تک پہنچاؤں گا، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی پیشی نہیں کروں گا۔ اب یہاں جو ہے اور ایک اشکال یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی اسلام کے ارکان جو ہیں بنیادی طور پر 5 ہیں۔ ایک اللہ کے بارے میں گواہی دینا، نمازوں کا اہتمام، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج و صوم رمضان، 5 چیزوں کا تذکرہ ہے حدیث کے اندر۔ یہ حدیث جو ہے پیچھے گزر چکی ہے۔ اب یہاں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف 3 چیزوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، ایک نماز کا، ایک روزے کا اور ایک زکوٰۃ کا۔ 2 چیزوں کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، ایک اللہ کے اوپر ایمان لانا اور ایک حج کے بارے میں۔ تو اس کے بارے میں حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ وہ صحابی جو ہیں اپنے بارے میں، اپنی قوم کے بارے میں، اپنی قوم کے بارے میں اللہ کے نبی سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم تو اسلام لا چکے ہیں، گواہی دے چکے ہیں کہ اللہ اکیلے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، اس پہ کسی قسم کا کوئی شک نہیں، لیکن ایمان لانے کے بعد اسلام کے اعمال کیا کیا ہیں؟ تو اس سے جو ہے اعتراض ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بارے میں ذکر اس لیے نہیں فرمایا کہ آنے والے صحابی پہلے سے مسلمان تھے، پہلے سے ایمان والے تھے، ان کی قوم پوری ایمان لا چکی تھی، تو اس لیے یہاں جو ہے ایمان کا تذکرہ نہیں ہوا۔ اب ان کو جو ہے صرف جاننا یہ تھا کہ اسلام کے اعمال کیا ہیں، یہ جاننا تھا۔ تو اس کے واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا، 3 عبادتوں کا تذکرہ کیا۔ اب یہاں دوسرا اشکال یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی چلو ایمان والے تھے، ایمان جو ہے ایمان کے بارے میں بولنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، لیکن بعد میں 4 عبادتیں ہیں، اس میں سے 3 عبادتوں کا تذکرہ ہوا، ایک عبادت کا بیان نہیں ہوا، حج کا۔ تو یہ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں، ہو سکتا ہے حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ اس وقت تک حج ابھی فرض نہ ہوا ہو۔ ایک جو ہے ایک اشکال کا جواب یہ ہو سکتا ہے، حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ بھئی اللہ کے نبی نے اس وقت اس لیے حج کا ذکر نہیں فرمایا کہ ہو سکتا ہے اس وقت تک حج ابھی فرض نہیں ہوا ہو، اس سے پہلے کا یہ واقعہ ہو، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں فرمایا، حج کا حکم نہیں دیا۔ تو اس وجہ سے جو ہے حج کا یہاں تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، باقی 3 اعمال کا تذکرہ ہو رہا ہے، نماز کا بھی اور اسی طریقے سے روزے کا بھی اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کا بھی۔ اب یہ حدیث جو ہے باب سے جو ہے تعلق ہو جاتا ہے حدیث کا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد زکوٰۃ کو بیان کرنا ہے، تو یہاں جو ہے زکوٰۃ کا بیان آ گیا۔ زکوٰۃ کے بارے میں اس سے پہلے بھی بہت ساری باتیں گزر چکی تھیں کہ زکوٰۃ جو ہے اسلام کا ایک حصہ ہے، اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، خصوصاً حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ایک فرقہ، باطل فرقہ گزرا ہے جس کو مرجیہ کہا جاتا ہے، اس قوم کی تردید میں یہاں جو ہے حدیث لا رہے ہیں۔ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ بھئی اگر کوئی آدمی مسلمان ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ کی حکموں کو پورا کرتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا، گناہ کرتا ہے تو گناہ کا وبال اس کے اوپر نہیں رہے گا۔ تو اس کی تردید میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی صرف عبادت کرو گے اور کچھ عبادتوں کو چھوڑ دو گے اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ چیز ہمارے لیے نقصان نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو آج حضرت فرماتے ہیں مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کہ آج مسلمانوں میں سے تقریباً 80 سے زائد فیصد لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ کو ضروری نہیں سمجھتے
اور اس طرح جو ہے اپنے آپ کو مرضیہ میں شامل کر لیتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ جو ہے اسلام کا ایک حصہ ہے، اسلام کا ایک رکن ہے، اور بعض حدیثوں میں بات آتی ہے کہ وہ اس آدمی کی نماز ادا ہی نہیں ہو سکتی جس آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو، زکوٰۃ ادا نہ کرے، زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کی نماز بھی قبول نہیں۔ تو اس لیے زکوٰۃ کا ادا کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کا شمار مالی عبادتوں میں ہوتا ہے، اور اس عبادت کی وجہ سے بندہ اللہ کا محبوب بنتا ہے اور اپنے درجات بلند کرا لے سکتا ہے، اور اللہ رب العزت زکوٰۃ کی وجہ سے زندگی میں اور اسی طریقے سے ہر چیز کے اندر اللہ رب العزت برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو یہاں جو ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ زکوٰۃ کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو حدیث کے اندر جس عبادت کا ذکر ہو رہا ہے اس عبادت کو مکمل طریقے سے ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔